اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز استخارہ کا کیا طریقہ ہے، استخارہ جو ہے وہ کیسے کیا جائے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ فی الامور کما یعلمنا السورہ من القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتنی زیادہ اہمیت دلاتے تھے استخارہ کی، اور اتنا زیادہ ہمیں اس کو سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن کی کوئی صورت ہمیں سکھا رہے ہوں۔ یعنی اتنی تاکید کرتے تھے استخارہ کے بارے میں کہ استخارہ کرنا چاہیے، اور اس کی فضیلت کی طرف یعنی اشارہ کیا ہے کہ اس کے زیادہ سکھانے سے مطلب اس کا یہ ہے۔ اور فرمایا کہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، کہ یہ 2 رکعت آدمی کو پڑھنی ہے، فرض نماز کے علاوہ یہ نماز ہے، یہ 2 رکعت پڑھنی ہے، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام جب پھیر لے اس کے بعد جو استخارہ کی دعا ہے وہ دعا پڑھنی ہے، جو دعا حدیث کے اندر منقول ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ۔ یہ آخر تک یہ دعا جو ہے وہ نماز کے سلام پھیرنے کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے، اور ضروری نہیں کہ ایک دفعہ آدمی نے کیا تو کافی ہو گیا، دوبارہ بھی آدمی کر سکتا ہے، جتنی دفعہ اس کو دل میں جب تک انشراح صدر جس کو کہتے ہیں، دل کی تشفی نہ ہو جائے تب تک اس کو کر سکتا ہے۔ اور لیکن یہ خود کرنی ہے، کسی سے نہیں کروانی، خود آدمی یہ دعا اگر زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھنا چاہیے، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر قبلے کی طرف ہوگے۔ اگر زبانی نہیں یاد ہے، کسی چیز پہ لکھی ہوئی ہے تو لکھ کر دیکھ کر بھی اس کو آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اور ویسے بھی آدمی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے جب کوئی کام آدمی کو پیش آ گیا ہے اور اس وقت آدمی یہ دعا پڑھ لے۔ تو استخارہ جو ہے یہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اور کرنا چاہیے، اور یہ خود کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہیں لوگوں سے کرواتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے اور نہ اس کی اجازت ہے۔ بعض لوگ ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ان کے فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے آپ کا استخارہ کر لیا، آپ کا مسئلہ یہ ہے وہ ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے یہ پڑھنا ضروری ہے، سونے سے پہلے پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اور بعض لوگ یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ میں اس کو پڑھوں گا یہ نماز استخارہ تو یقیناً مجھے جو ہے اس کے بعد خواب آئے گی اور خواب میں مجھے دکھایا جائے گا۔ اگر کوئی خواب آتی ہے اور دکھایا جاتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے، یہ اس کو سمجھے کہ میرے لیے ایک اچھی بات ہے۔ اگر نہیں بھی خواب کے اندر کوئی دکھائی جاتی کوئی بات، لیکن اس سے یہ تشفی ہوتی ہے کہ ہاں یہ مجھے کام کر لینا چاہیے۔ اور اگر آپ نے استخارہ بھی کیا پھر بھی وہ کام کیا لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کوئی تکلیف آپ کو ہوئی، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی اس کے اندر رضا ہے۔ ایسی